بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھاپے سے پناہ کیوں مانگی ہے؟ ایک ایسا بوڑھا آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے اور اس سے نفرت بھی کرتا ہے۔ یہ ساری معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، انسانی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے 4 ادوار میں تقسیم کر دیا ہے، یعنی بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا۔ پیدائش سے لے کر جوان ہونے تک، یعنی ابتدائی 3 مراحل میں انسان کی رہائش و خوراک، خوشی و راحت، معاشی کفالت، شادی بیاہ اور دیگر مالی و جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے والدین اپنی تمام توانائیاں صرف کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ عمر رسیدہ افراد اپنی کمزوری، ناتوانی اور ضعیف العمری کی وجہ سے ذہنی اور جسمانی لحاظ سے ایک بچے کی مانند ہو جاتے ہیں۔ جو کل تک دوسروں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے، آج وہ خود عمر کی اس منزل پر دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں اور ان کی خدمت و محبت کے محتاج بن جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے بوڑھوں سے حسن سلوک اور ان کی خدمت کرنے کا خاص حکم دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے کی عمر رسیدگی کے باعث اس کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جوان کے لیے کسی کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کرے گا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ پیش کیا گیا تو آپ نے اس میں سے نوش فرمایا، اور آپ کے دائیں جانب ایک نو عمر لڑکا تھا اور بائیں جانب عمر رسیدہ افراد تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں یہ عمر رسیدہ لوگوں کو پہلے دے دوں؟ اسی طرح ایک روایت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اسلام کی حالت میں 40 برس کی عمر مل جائے، اللہ اس سے 3 قسم کی بیماریاں، جنون، کوڑ اور چیچک کو دور فرما دیتے ہیں۔ جب وہ 50 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ اس پر حساب کتاب میں آسانی فرما دیتے ہیں۔ جب 60 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ اسے اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جب وہ 70 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اور سارے آسمانوں والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب وہ 80 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں قبول فرما لیتا ہے اور اس کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جب 90 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اسے زمین میں اسیر اللہ کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کے اہل خانہ کے ہاتھ میں اس کی سفارش قبول ہوتی ہے۔ اب اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھاپے سے پناہ کیوں مانگی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعاؤں میں چند چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ سنن ابو داؤد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک انصاری صحابی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں بیٹھے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے، تم اس وقت جب کہ کسی نماز کا وقت نہیں ہے مسجد میں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، مجھ پر قرضوں کا بہت بوجھ ہے اور فکروں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسے دعائیہ کلمات نہ بتاؤں جس کے ذریعے دعا کرنے سے اللہ تمہاری ساری فکروں سے نجات دے دے اور تمہارے قرضے بھی ادا کر دے؟ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ضرور بتا دیجئے۔ فرمایا، تم صبح و شام یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے، سستی اور کاہلی سے، بزدلی اور کنجوسی سے، اور پناہ مانگتا ہوں قرض کے غالب آنے سے اور لوگوں کے دباؤ سے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی اس ہدایت پر عمل کیا
تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری ساری فکریں ختم ہو گئیں اور میرا قرضہ بھی ادا ہو گیا۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بھی فرماتے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی اور کاہلی سے، انتہائی بڑھاپے سے، قرض کے بوجھ سے اور ہر گناہ سے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں دوزخ کے عذاب سے اور دوزخ کے فتنہ سے، عذاب قبر سے اور دولت و ثروت کے فتنے سے، مفلسی محتاجی کے فتنہ کے شر سے اور فتنہ دجال کے شر سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے سے پناہ مانگی۔ اس سے مراد وہ 60 سال والا بڑھاپا نہیں، کیونکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دوچار ہوئے تھے، بلکہ اس سے مراد وہ بڑھاپا ہے جس کو ارذ العمر کہا جاتا ہے، کہ جس میں آدمی بالکل بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے اور برے بھلے کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے، جس میں انسان اکثر اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، اس کے قوا کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ وہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو اس بڑھاپے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ پاک بوڑھے لوگوں سے نفرت کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک ایسا بوڑھا شخص ہے جس سے اللہ نفرت کرتا ہے، اور احادیث میں اس کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ کو نفرت ہے۔ نمبر 1، قسمیں اٹھا اٹھا کر مال فروخت کرنے والا۔ نمبر 2، متکبر فقیر۔ نمبر 3، بوڑھا زانی۔ نمبر 4، ظالم حکمران۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہو اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے بالکل خالی ہو۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ زنا کے اسباب و محرکات عموماً شباب، حرارت، غریزہ، قلت معرفت، غلبہ شہوت، ضعف العقل اور کم عمری ہیں۔ یہ تمام اسباب و محرکات بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ لمبی عمر اور متعدد تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے، اس میں جماع کے اسباب اور عورتوں کی شہوت کم پڑ جاتی ہے، اور بچی کچی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذرائع موجود ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر اب وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہٹ دھرم ہے، اس کے اندر خشیت الہی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متفقہ علیہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی پناہ مانگو بلاؤں کی سختی سے، بدبختی کے لاحق ہونے سے، بری تقدیر سے اور دشمنوں کی ہنسی سے۔ اس حدیث میں ان 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے کہ دنیا و آخرت کی کوئی برائی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت پریشانی ایسی نہیں جو ان 4 عنوانوں کے علاوہ ہو۔ بلا ہر اس حالت کا نام ہے جو انسان کے لیے باعث تکلیف و پریشانی ہو، جس میں آزمائش ہو۔ یہ دنوی بھی ہو سکتی ہے اور دینوی بھی، روحانی بھی ہو سکتی ہے اور جسمانی بھی، انفرادی بھی ہو سکتی ہے اور اجتماعی بھی۔ لہٰذا بلا میں تمام مصائب و تکالیف وغیرہ شامل ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی بلاؤں، پریشانیوں اور سخت آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور ٹائپ کریں۔